السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ اور حضرات سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے اس دینی اور روحانی پروگرام میں علم دین کی اہمیت اور فضیلت کے عنوان پر ایک مختصر تقریر کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر سے شروع کرتا ہوں کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بجز اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس موجودہ دور میں یہ بات جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو سنیے، قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا احسان یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو علم اور تعلیم کا زیور عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اللہ نے انسان کو وہ چیز سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی کے ساتھ اللہ نے علم والوں اور علم نہ رکھنے والوں کو ایک صف اور ایک درجے میں نہیں رکھا، بلکہ دونوں کو الگ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ محترم حضرات، اسلام میں علم دین حاصل کرنے کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے، اس بات کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، یعنی محض سے لحد تک علم حاصل کرو۔ محترم حضرات، ہمارے مذہب اسلام میں ہر ایسے علم کو سیکھنے کی اجازت ہے جس سے انسان کی بھلائی اور سماج کی کامیابی نظر آتی ہے اور وہ علم اسلام کے خلاف نہ ہو، لیکن اسلام نے دینی علم اور اسلامی تعلیم کو سب سے اہم اور ضروری بتلایا، اس لیے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہمارے علماء نے اس فرض کا مطلب یہ بتلایا کہ ان باتوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور عورت پر فرض ہے جن کی عام طور سے ضرورت پڑتی ہے، جن سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے، جن کے بغیر دینی باتوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ محترم حضرات، علم دین حاصل کرنے کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے راستے پر چلے جن میں وہ دین کا علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ محترم حضرات، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، یعنی اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ ایسے ہی علم دین کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا پیٹ علم دین سے مرتے دم تک نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ محترم حضرات، ہمارے علماء اور بزرگوں نے بڑے شوق اور محنت کے ساتھ علم دین حاصل کیا اور اس کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی اور دور دراز کا سفر کیا، مگر بڑے ہی افسوس کی بات ہے ہم مسلمانوں میں علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ باقی نہیں رہا۔
ہمیں چاہیے کہ اپنے اولاد کو مکاتب اور مدارس میں داخل کر کے ان کو عالم دین اور حافظ قرآن بنائے، نہیں تو کم از کم اتنی تعلیم تو ضرور دلائے کہ وہ نماز روزہ دیگر احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کر کے اپنی آخرت کو کامیاب بنائے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ آخر میں ایک شعر سنا کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔